بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ غدیر کے دن کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی آیت مبارک سے ہو جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ اس دن کی پروسیڈنگ کو گویا 23 سالہ رسالت کے پیغام پر فوقیت دی گئی، اور پھر اعلان مولایت پر اللہ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام کر دی گئی، اور اعلان ولایت و امامت امیر المومنین علیہ السلام سے کفار مایوس ہو گئے، اور اب اللہ کا دین محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا۔ غدیر کا یہ پیغام جو اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اعلان کر کے پہنچایا، اگر امت مسلمہ اس کو تسلیم کر لیتی تو آج دنیا پہ صرف اور صرف اسلام ہوتا، نہ کوئی اور دین ہوتا، نہ مذہب، نہ فرقہ، صرف اللہ کا نظام عدل ہوتا اور امن، اور صرف امن ہوتا۔ آج بھی اگر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو درک کر لیں اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ہی رجوع کر لیں، اور ابواب العلم کی ولایت و امامت کو اپنے اوپر نافذ کر لیں اور ان کے اولا با تصرف ہونے کو سمجھ جائیں، تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نظام عدل کا اجرا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ امیر المومنین، امام المتقین، قسیم النار والجنہ، ساقی کوثر، صاحب لواء الحمد، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے صدقے میں سب کو صحیح معنوں میں مومن اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت علی پر چلنے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین خدا کے تمام حلال و حرام، تمام واجبات و محرمات، تمام امر و نہی پہنچا چکے، اور آخری حج ادا کرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی آیت کے ذریعے ایک واضح اور محکم حکم دیا۔ ارشاد قدرت ہوا، سورہ مائدہ، ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امر کو لوگوں تک پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر تم نے اس امر کی عملی تبلیغ نہ کی تو یوں سمجھنا کہ تم نے خدا کا کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں۔ خدا تمہیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ عالم اسلام کے سب مستند اور معتبر مفسرین و محدثین اور مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ آیت 18 ذی الحج 10 ہجری کو بمقام غدیر خم جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، جب آپ آخری حج ادا کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور جلد 2 صفحہ 298 طبع مصر میں باسناد ابن ابی حاتم و ابن عساکر و ابن مردویہ، ابی سعید خدری اور باسناد
ابن مردویہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، اور ان دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ترجمہ: ہم عہد رسالت مآب میں اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے کہ علی علیہ السلام مومنوں کے مولا ہیں، اسے پہنچا دو۔ ایسا ہی تفسیر مظہری اور فتح البیان، جیب السیر اور ارجاء المطالب وغیرہ میں مذکور ہے، اور واحدی نے اسباب نزول صفحہ 150 پر باسناد خود ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ نزل تو حاضل آیات یوم الغدیر خم فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ آیت مبارکہ غدیر خم کے دن علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی طرح فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 636 بیان کیا ہے۔ ترجمہ: یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور اسے ابن عباس و برا بن عازب اور محمد بن علی علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے۔ تقریب عید غدیر: رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جو واجب تو واجب، مستحب امورات کے انجام دینے میں بھی ذرا بھر تقصیر و کوتاہی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایسے تہدید آمیز وجوبی حکم خدا کی انجام دہی میں کیسے سہل انگیزی کر سکتے تھے، جس کی عدم بجا آوری سے تمام کار رسالت کے ضائع ہونے کا فقط شدید خطرہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مقام غدیر میں اس آیت کا نزول ہوا تو باوجود یہ کہ شدید گرمی تھی، سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا، عام لوگ ظاہری شدت گرمی سے اور بعض لوگ اس کے علاوہ اندرونی آتش حسد سے کباب ہوئے جاتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی پرواہ نہ کی اور خود وہیں رحلت و اقامت ڈال دیا اور پالانوں کا منبر تیار کر کے اس فریضے کی تبلیغ سر انجام دی۔ مورخین و محدثین نے اس وقت کا نقشہ بالفاظ یوں کھینچا ہے۔ ترجمہ: وہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن سخت گرمی کا دن تھا، یہاں تک کہ آدمی اپنی چادریں زیر پا بچھاتے تھے اور سروں پر شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ لوگ اپنی سواریوں کے سائے میں پناہ لے رہے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ڈیرا ڈال دیا اور سامان سفر اونٹوں کے پالان جمع کر کے ایک منبر تیار کیا اور اس پر تشریف لے جا کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الست اولیٰ بکم من انفسکم؟ قالوا بلی، قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر حق حکومت و تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا: ہاں یا رسول اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ فرمایا: جس کا میں حاکم و سردار ہوں، اس کا علی بھی حاکم و سردار ہے۔ اس فریضہ کی انجام دہی کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہو کے دعا کی: باری الہا، جو شخص علی علیہ السلام سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو ان کی نصرت کرے تو ان کی نصرت کر۔ تفسیر در منشور میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اہم فریضہ سے سبکدوش ہو چکے تو فوراً جبرائیل امین علیہ السلام
آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ در منشور طبع مصر، تذکرہ سبط ابن جوزی طبع ایران، تفسیر ابن کثیر طبع مصر۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ یا ایہا الرسول بلغ، تفسیر صافی صفحہ 139 پر بحوالہ کافی جناب امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا حکم جمعہ کے دن روز عرفہ بھی آیا۔ آیت ولایت اسی دن نازل ہوئی تھی اور دین کی تکمیل بھی علی علیہ السلام کے اعلان ولایت پر ہی ہوئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری امت ابھی ابھی کفر سے اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے ابن ام کے بارے میں اطلاع دوں گا تو کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے زبان سے نہیں کہی تھی، صرف میرے دل میں ایسا خیال گزرا تھا کہ خدا کا دوسرا حکم آ پہنچا جس میں مجھے ڈرایا گیا تھا کہ اگر میں نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو گویا میں نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا، اور ساتھ مجھے گارنٹی دی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کفر سے مراد یہاں آیت بلغ کے مندرجات سے انکار ہو سکتا ہے۔ سورہ مائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں نازل ہوا اور یہ آیات 18 ذی الحج 10 ہجری بمقام غدیر پہ نازل ہوئیں، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب منعقد کی اور اصحاب کے جمع غفیر کے سامنے خطبہ غدیر دیا اور علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان فرمایا اور صحابہ کرام سے تسلیم کروایا، بیعت لی اور حکم دیا کہ یہ پیغام جو غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، ان تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اور اعلان غدیر کے فوراً بعد آیت نازل ہوئی۔ آج کافر لوگ مایوس ہو چکے اور دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ اگر اس آیت پر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعلان غدیر سے کفار مایوس ہو گئے، مگر منافقین، مشرکین، قاسطین، مارکین، ناقصین اور خوارجین نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری جنگیں کفار سے لڑی گئیں اور ایک مومن 10 پر بھاری ثابت ہوتا تھا۔ علی علیہ السلام کفار کے خلاف ہر جنگ میں فاتح نظر آتے ہیں، مگر بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے مصداق علی علیہ السلام کے مقابل منافقین و خوارج یعنی نام نہاد مسلمان لڑتے رہے اور جتنا نقصان اسلام کو ان نام نہاد مسلمانوں نے پہنچایا کفار نہ پہنچا سکے۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار خدا کے ارشاد کے مطابق مایوس ہیں
اور اسلام کے مقابل براہ راست آنے سے خائف و خوف زدہ۔ لہذا کفار نے منافقین، خارجین، کاسدین، مارکین و ناقصین کو مسلمانوں کے اندر سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے دلوں میں جو اسلام دشمنی نفاق کی شکل میں تھی اس کو اور ابھارا اور تقویت دی، اور اس دشمنی کے اثرات رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ علی علیہ السلام جیسے مدبر و شجاع، اشجاع الناس شیر خدا کو بھی بعد از غدیر منافقین سے پالا پڑا، اور علی علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام ایک ایک کر کے مظلومیت سے شہید کیے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ غدیر کے بعد کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہم غدیر کے حقیقی ثمرات حاصل نہ کر پائے؟ رب کائنات سے دعا ہے علی اور ائمہ اطہار کے امام اور ولی الامر، ولی، باب حکمت، باب العلم اور ہادی و رہنما کی حیثیت سے صحیح معرفت اور مودت عطا فرمائے، اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔